السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو وہ فیصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو وہ فیصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ اور جمعہ الکریم، جمعہ بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ آج ایک گھنونی حرکت، ایک نیچ حرکت، ایک ذلیل حرکت، ایک درندی حرکت، یہ ماب لنچر بلاتکاری ہمارے دیش کے جو دشمن ہیں، یہ دیش روہی سالے بجرنگی کھینچوے، وشو ہند پریشد کے کچھ گنڈے اور بھاجپا کے کچھ پاپیاں، بلاتکاریاں، ماب لنچراں مل کر ایک آسام کی ہماری بڑی مسجد، جو وہاں کی جامع مسجد جو کہتے ہیں، تو وہاں پر یہ فرقہ پرست طاقتیں وہاں پہ اذان ہوتے ہی اذان کو روکنے کی کوشش کرے، اذان کو روکنے کی کوشش کرے اور اذان مت دو بول کر ایک تقریباً 60-70 پاپیوں کا، آتنکیوں کا، ماب لنچروں کا، بلاتکاریوں کا گروپ مسجد میں گھسنے کی بھی کوشش کرا، لیکن وہاں کے کچھ ذمہ داران اور وہاں کی پولیس وقت کے رہتے ہوئے آ کر اس چیز کو قابو میں کر لی۔ اس کے بعد وہاں پہ نماز بھی ادا کی گئی، نماز بھی پڑھی گئی، لیکن بعض ایسے بھی تھے پولیس والے جو مسجد میں، جبکہ الاؤڈ نہیں ہے غیر مسلم کو مسجد کے اندر بھی آنے کا، مسجد کے اندر بیٹھے ہیں یہ لوگ، مسجد کے اندر بیٹھے ہیں۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ کچھ مصلیوں کے ساتھ، کچھ نمازیوں کے ساتھ غلط حرکتیں بھی کی ہے، لوگ غلط باتیں بھی کی ہے۔ تو میں یہ ایک ہی چیز کہوں گا، اگرچہ یہ نیچ اور یہ بلاتکاری، یہ درندے، یہ پاپیے یہ ایسے حرکتیں کریں گے تو ان کے دن پورے ہو گئے ہیں، ان کا گھڑا بھر چکا ہے پاپ سے، کبھی بھی پھٹ سکتا، اور اس کے ذمہ دار یہ خود ہوں گے۔ اگرچہ وقت کے رہتے ہوئے اگرچہ اس چیز کو نہیں روکے یہ لوگ، اگرچہ ان کو پکڑ کر ان کی صحیح جگہ پر نہیں بھیجے، تو اس کی ذمہ دار وہاں کی سرکار ہوگی۔ اور جو اسٹیٹ میں بھی بی جے پی کی سرکار ہے یہ گندگی کرنے کی کوشش کریں گے تو تم کو ابھی خمیازہ ہم اللہ کے نام پہ چھوڑیں گے نہیں، تم کو دو ہاتھ لینے کے لیے تیار ہونا پڑے گا، ہم کوئی چیز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جہاں پہ ہماری نماز کی اور ہمارے اذان کی بات آ جاتی ہے، وہاں پہ 1 انچ بھی ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، بات یاد رکھنا۔ اگرچہ یہ گندگی تم لوگ پھیلا رہے ہیں تو اس کے ذمہ دار تم خود ہوں گے، اس کے ذمہ دار تم خود ہوں گے۔ اور جتنے بھی پاپیوں، درندوں، ماب لنچروں، بلاتکاریوں، یہ وشو ہند پریشد کے رہو یا بجرنگی کھینچوے رہو، یہ گٹری غذا کھانے والے، سور کا گوشت کھانے والے، سوروں سن لو، سور کا گوشت کھانے والے، ارے سور کی اولادوں سنو، اس سے تم کو حاصل کچھ نہیں ہوگا، صرف تم لوگ جانوں سے جائیں گے، سمجھے نا؟ کیونکہ ہم ہر چیز سہتے ہوئے آ رہے ہیں، برداشت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن تم لوگ ہماری اس شرافت کو، ہماری اس انسانیت کو ہماری کمزوری سمجھے ہیں تم لوگ، یہ بھول تم کو بہت مہنگی پڑے گی۔ یہ بات یاد رکھو رے درندوں، ہم کو سکون سے ہے، سکون سے رہنے دو۔ ابھی سامنے ہمارا رمضان آ رہا، سامنے رمضان ہے، تمہاری ایسی کوئی نیچ حرکت، ایسی کوئی درندگی نہ برداشت کریں گے، نہ خاموش بیٹھیں گے، بات یاد رکھنا۔ خیر بہرحال وہاں پہ نماز بھی ہوئی، ابھی یہ بھی سننے میں آیا ہے، ابھی نیوز ملی ہے، عصر کی بھی اذان ہوئی وہاں پہ، اور وہاں پہ بھی پولیس بیٹھی ہوئی ہے آزو بازو میں، مسجد کے چو طرف مسجد کو گھیر لی بھی ہے، اور تقریباً وہاں کے سبھی مسجدوں کو، آسام کے تقریباً ہر مسجد کے پاس پولیس نظر آ رہی۔ اور تو آپ لوگوں سے یہی کہوں گا میں، میرے بھائیوں، ابھی فضول کا وقت خراب مت کرو، ابھی غفلت مت برتو، سارے مل چھل کے رہو، منظم رہو۔ غفلت برتنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، غفلت کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ جتنا ہو سکتا نمازوں کو جاؤ، مسجدیں آباد کرو، مسجدوں میں بھر کے رہو،
تاکہ یہ فرقہ پرست لوگوں کو، یہ گندی سوچ رکھنے والے ان بلاتکاریوں کو، ان ماب لنچروں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں، کسی سے کم نہیں ہیں. ہم خاموشی ضرور چاہتے ہیں، خاموش رہتے ضرور ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ دیش میں امن و امان برقرار رہے، امن و امان بنا رہے. لیکن یہ ماب لنچر، یہ بلاتکاری، یہ حرامی نسل کے یہ بھیڑیے کچھ اور سمجھ رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ انسانیت نام کی چیز نہیں. یہ لوگ موتر پیتے ہیں اور ٹٹی میں ڈائمنڈ ڈھونڈتے ہیں. یہ لوگ ٹٹی کھانے والے لوگ ہیں، اس لیے ان کے ذہنیں خراب ہو چکے ہیں. اگرچہ وقت کے رہتے ہوئے اگرچہ سرکار کارروائی کری ٹھیک ہے، نہیں تو اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا، اور کوئی حال میں ہم برداشت نہیں کریں گے ان ماب لنچروں کو. تو یہ خیر وہاں کا وزیر اعلیٰ سی ایم خود ایک بہت بڑا حرامی نسل کا ہے، بہت بڑا بھیڑیا ہے. گندی سوچ، گندی ذہنیت، گندے الفاظ، بھڑکاؤ باتیں اس کے پاس خود ہے. ایسے کئیوں چیزوں میں انہیں ملوث ہے. ہو سکتا ہے یہ آج کی حرکت پہ بھی انہیں پیچھے سے کام کراتا ہوگا. اس لیے پولیس خاموش رہی، پولیس ایک تماشائی بنی رہی، پولیس خود غلط الفاظ بھی استعمال کری، کچھ ہمارے لوگوں کی چھان بین بھی. تو بہرحال میں یہی کہوں گا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آج وقت غفلت برتنے کا نہیں ہے. جتنا ہو سکتا مسجدوں کو جائیے، نماز پڑھیے اور مسجدیں آباد کریے. مسجدوں میں بیٹھیے. عصر کو جاتے ہیں تو مغرب پڑھ کے نکلیے، مغرب میں جاتے ہیں تو عشاء پڑھ کے نکلیے. اپنے مسجدوں کی حفاظت کریے، اپنے گھروں کی حفاظت کریے، اپنے ماں بہنوں کی حفاظت کریے، اپنے شہروں کی، اپنے بستیوں کی حفاظت کریے. کیونکہ یہ درندے کچھ اور سمجھ رکھے ہیں، کچھ اور سوچ رکھے ہیں، لیکن ان کے سوچنے سے اور سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا. ان کے سوچ اور ان کی فکر اور ان کی سمجھ ان کے پچھواڑے میں ڈال دی جائے گی پلٹا کے. یہ لوگ کچھ اور سمجھے ہوئے، ان کو بہت مہنگا پڑے گا. یہ بات کان کھول کے سن لو رے درندو، بار بار نہیں بولتا میں، ایک ہی بار بولتا ہوں، یاد ہے اچھی طرح پہچان لو. تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے. نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اور سارے مل جل کے رہو. نہ ان کے باپ سے ڈرتے ہم، نہ ان کے دادا سے ڈرتے ہم. ان کے باپ، ان کے دادا کون ہے، اماں تو ان کی کون ہے تم لوگوں کو معلوم ہے. سمجھے نا؟ یہ لوگ بول رہے تھے سو ہے، ہم تو جو ہے سو کیا بولتے وہ تو ہم کھاتے بغیر اس کے جو سو نوالا نہیں اترتا ہمارا، یہ تو طے ہے. تو بہرکیف آپ لوگ غفلت مت برتو. اور ایک مرتبہ بولو، اور ان پاکھنڈیوں کان کھول کے سن لو، بار بار نہیں بولتا میں، یہ تم کو آخری مرتبہ بولو. ابھی رمضان میں 2 دن ہے، یہ گندگی جو اب کرے ہیں دوبارہ سوچو بھی مت، نہیں تو بہت مہنگی پڑے گی، بہت مہنگی پڑے گی. یاد رکھو رے پاپیو. یہ اللہ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، نمازوں کی پابندی کریے. اس بھائی کو بھی دعا